بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متا حروفی کا یا مولا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزاداران امام، آج 6th لیکچر ہے میرا زمانے کے امام کے حالات کے اوپر، جو مسلسل 5 لیکچر سے حالات امام زمانہ بیان کر رہا تھا، جو آج کے دور کی نیسیسٹی ہے، ضرورت ہے. اس لیے کہ جس امام کو ہم سب سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، اس امام کو ہم آج یقین کریں بھول کے بیٹھے ہوئے. اور آج کا دن 25 ذی-القعدہ 25 ذی-القعدہ 2020 ہے، 1441 ہجرہ. یہ اتنا امپورٹنٹ دن تھا آج کا، افسوس کہ یہ دن گزر گیا. ایک امید تھی، ایک بھروسہ تھا، ایک یقین تھا کہ میرا مولا آئے گا. جیسے میں نے کہا کہ ظہور کی ڈیٹس میں یہ آج کی ایک ڈیٹ تھی، اور جمعہ بھی تھا آج. یہ بڑی بات یہ تھی کہ جمعہ بھی تھا اور 25 ذی-القعدہ بھی تھی. کاش میرا مولا آ جاتا، کاش میرا مولا آ جاتا. یہی دعا ہم دعائے فرج میں کرتے ہیں کہ اسا 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 الجل الجل الجل. یہ اتنی کثرت سے پڑھو دعائے فرج جتنا ہو سکے. الہی زمن برا برے خفا والی دعا بچوں کو یاد دلاؤ، روز صبح میں، روز شام میں، سب مل کے گھر میں بیٹھ کر یہ دعائے فرج پڑھ کر. یہ اتنی بابرکت دعا ہے، اتنی بابرکت دعا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. غیبت امام میں یہ دعا جب تک غیبت امام میں ہوگی، جب انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا یہ دعا ختم ہو جائے گی. جیسا دعا ندبہ بھی ختم ہو جائے گی، دعا عہد بھی ختم ہو جائے گی، پھر یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اسی طرح دعائے فرج بھی کہ جس دعا میں آپ صرف امام کے ظہور کی دعا ہے کہ اسا اسا اسا. اسا کے معنی کیا ہے؟ رائٹ ناؤ، رائٹ ناؤ، رائٹ ناؤ. مولا آپ آئیے، مولا آپ آئیے، مولا آپ آئیے، اسی وقت آئیے، اسی وقت آئیے، اسی وقت آئیے. پھر فوراً کہتے ہیں الجل 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 کہ مولا آ جاؤ، مولا ظہور ہو جاؤ. پھر یا ارحم الراحمین، پھر اللہ کی رحمانیت کی دعا کرتے ہیں. دوستو، بہت امپورٹنٹ ہے زمانے کے امام کے بارے میں جاننا. زمانے کے امام کے آج کی تقریر ایک برادر مومن نے مجھے شکاگو سے یاد دلایا کہ وہ جو ریگولر سن رہے ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، بہت بڑے شاعر ہیں، اہل بیت ہیں، کہ لاسٹ لیکچر میں نے کچھ باتیں چھوڑ دی تھی اور پھر نیکسٹ لیکچر میں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا. تو جو چھوڑی تھی وہ لاسٹ لیکچر میرا جو تھا فرائیڈے، میں نے 3 صفات مومن کی بتائی تھی. اس لیے کہ مومن رہیں گے تو امام کے پاس جائیں گے. یہ یاد رکھو. جب آپ دعائے فرج پڑھتے، جب آپ روز زیارت امام زمانہ میں بولتے الجل الجل مولا آئیے، یہ یقین ایگزسٹنس آف امام پہ تو ہم کو یقین ہے نا. ایگزسٹنس آف امام پہ تو ہم کو ٹوٹل یقین ہے الحمدللہ. لیکن ویسا یقین نہیں ہے کہ جیسا یقین ہونا چاہیے. وہ انشاءاللہ وہ یقین آئے گا. وہ آئے گا جب when you talk about امام، when you speak about امام، when you think about امام. میں 3 چیزیں بول رہا ہوں. you have to speak about امام. آپ باتیں کرنا، جب موقع ملے بچوں سے، ان سے بیٹھ کے باتیں کرنا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا کہ میرے ساتھ خود ہوا، شاید میں نے کئی مجلسوں میں سنا ہے کہ دیکھیے یاد کیسا رکھتے. اورلینڈو میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے کہ ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. جو اورلینڈو میں ملاقات ہوئی تھی جب میں مدرسے پڑھنے گیا تھا، تو بہت مطلب آئی نو دیٹ فیملی، مطلب بہت زمانے سے میں ان کو جانتا تھا. تو میں جب اورلینڈو گیا مدرسے پڑھنے تو ان سے ملاقات ہوئی میری. اینڈ ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر کلیولینڈ جب مدرسے پڑھنے گیا تو وہاں پہ وہ ڈاکٹر اور ان کی وائف سے ملاقات ہوئی. تو آنکولوجسٹ ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اللہ اچھا رکھے ان کو. تو ایک رات ان کے پاس میں ٹھہرا تھا
اور صبح بریک فاسٹ پہ ہم لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ڈاکٹر نے اس دن آف لے لیا تھا بیکاز آئی واز دیئر ود دیم. تو انہوں نے آف لیا تھا اور مطلب اسمال فیملی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ آئی واز اسٹیئنگ ود دیم. ہم لوگ بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بریک فاسٹ کر کے بات کر رہے تھے. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا کہ لوگ کیسا دیکھیے آج کے دور میں بھی لوگ اپنے امام کو کیسے یاد کرتے ہیں. 11 بجے ہم صبح کے 11 بجے تھے 11 o'clock. جیسے 11 o'clock ہوئے ان کی وائف کا اور ڈاکٹر کا دونوں کے الارم بجے. دیکھیے ایک ایک طریقہ ہے امام کو یاد کرنے کا. میں یہ نہیں بولا کہ یہ طریقہ بالکل صحیح ہے آپ لوگ سب کرو. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کیسے امام کو آج کے دور میں بھی یاد کرتے ہیں. ہر آدمی کرنا چاہیے, ہر آدمی کرنا چاہیے. تو جیسے 11 بجے ان کی وائف کا بھی الارم رنگ ہوا اینڈ ان کے ہسبینڈ کا بھی الارم رنگ, جو ڈاکٹر تھے. جیسے ہی الارم رنگ ہوا دونوں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے ایک جملہ کہا, سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیکم یا امام زمانہ فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. بس اتنا. پھر بیٹھ گئے. I was very excited, اس لیے کہ میں تو امام کا آدمی, میرا تو مشن ہے پوری دنیا میں امام کے میسیج کو پہنچانے کا. I was really excited. ایسے کیا یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا مولانا جب سے آپ کے مجلس ہم نے سنی ہے اس کے بعد سے ہم نے یہ طے کر لیا کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ہم ایک سیکنڈ ہم امام کو دیں گے. کیا بات ہے دیکھو, 24 hours میں 1 second اور 2 seconds we want to give it to امام, صرف امام کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. کیسا کر رہے ہیں؟ کہ میں ایون آفس میں بھی رہتا ہوں, الارم بجتا ہے, اگر میں اکیلا روم میں تو میں کھڑا ہو جاتا, کھڑے ہو کے بس سلام. وائف نے کہا کہ جیسے الارم بجتا میں کھڑے گئے, کھڑے کے امام سلام. 2 سیکنڈ ہوئے لیکن ایک رشتہ تو بنا. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں ایک رشتہ تو بنا, ایک ریلیشن شپ تو بنی. ہر دن 11 بجے امام کو یاد, مثال دے رہا ہوں, وہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے کہ ہر دن 11 بجے ہم امام کو یاد کریں گے. کتنی اچھی بات ہے کہ مطلب وہ بولے 24 گھنٹے میں اپنے کاموں میں مصروف ہے لیکن ہم صرف 2 سیکنڈ اپنے امام کے لیے دینا چاہتے ہیں 24 گھنٹے میں. آج 2 سیکنڈ دیں گے, کل 5 منٹ دیں گے, پھر 1 گھنٹہ دیں گے. آپ سوچو غیبت امام میں تصور امام کیسا. آپ مثال کے طور پر گاڑی کار ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کو خیال ہے امام کا, آپ خالی سر جھکا دو امام کی بات اور بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا امام زندہ ہے. دیکھو امام کی سلامتی کی تم دعا کرنے, جیسے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پڑھتے نا, اسی طرح آپ بیٹھے میں اب جب تم سلامتی کی امام کے لیے دعا کریں گے, تم یقین کرو میری بات, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, بڑوں کو نہیں بول رہا, کہ تم یقین کرو کہ تمہاری لائف میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی, تمہاری لائف میں ایک سکون آئے گا. اس لیے کہ اور دوسری چیز کیا, امام کے لیے اگر تم دعا کر رہے سلامتی کی تو کیا امام تمہارے لیے دعا نہیں کرے؟ یہ دنیا کا دستور ہے, یہ اخلاق ہے کہ جب تم کسی کے لیے دعا کرتے وہ بھی تمہارے لیے دعا کرتا. یہ اخلاق ہے نا. اگر کوئی نہیں کرے تو بولتے یار اس کے پاس اخلاق ہی نہیں. اور امام جو ہے مرکز ہے اخلاق, مرکز ہے اخلاق. آپ صرف یہ تصور کرو کہ اگر امام مجھے ایک دفعہ دیکھ لے, گلانس فریکشن آف سیکنڈ کے لیے اگر میرا مولا مجھے دیکھ لے فرزند زہرا, میری تو زندگی بدل گئی. میری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھے. میری آرزو یہ ہے کہ میرا مولا مجھے, میرے اعمال ایسے نہیں, میں گناہ گار, سر سے لے کے پیر تک سوائے گناہ کے میری زندگی میں کچھ نہیں. میرے اعمال نامے میں سوائے بیڈ ڈیڈز کے کچھ نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی گڈ ڈیڈز. یہ میری دعا کہ مولا اس بیڈ ڈیڈز کو گڈ ڈیڈز میں بدل دو. میرے پاس کچھ نہیں, صرف ایک نظر کرم ہے امام زمانہ اگر میرے اوپر ہو جائے تو تمہاری زندگی ایسا بدل جائے. یہ ایزی لے کے مت رہو کہ یار میں تو بہت چاہتا ہوں, میں تو امام کا جشن کرتا ہوں نا. سو واٹ جشن کرتے ہو, بہت اچھی بات ہے جشن کرتے ہو, لیکن صرف سال میں ایک ہی دن یاد کرو گے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ریممبر ایوری ڈے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ریممبر ایوری ڈے. ہر دن یاد نہیں کرنا ہے. کہ اس لیے کہ میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ ہم روٹی توڑ رہے, زندگی چل رہی, میری سانس چل رہی, میں یہ کورونا وائرس سے بچا ہوا ہوں تو وہ صرف اور صرف میرے امام زمانہ فرزند زہرا کا صدقہ ہے. ادروائز کوئی طاقت نہیں مجھے بچانے والی. یہ وائرس سے بچنے کی یہ کوئی طاقت نہیں ہے, صرف زمانے کا امام بچایا ہوا, میرا مولا بچایا ہوا. اور جب تک میرا مولا کی نگاہ کرم رہے گی, جب تک میرا مولا مجھے دیکھتا رہے گا, nobody can touch me, nobody can touch me. کوئی وائرس کو ٹچ نہیں کرے گا. اپنے آپ کو اپنے امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. تو میں وہی تو آپ کو بتا رہا کہ ہم کو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ نکالو. یار میں 1 منٹ مانگ رہا, I just want 1 minute for your imam, for our imam. 1 منٹ بچوں کو بھی بول رہا,
1 منٹ نکالو, جسٹ 60 سیکنڈ امام کے لیے دے دو. 60 سیکنڈ تم خالی بیٹھ کے امام کے بارے میں سوچو. لک ایٹ می, لک ایٹ می. تم ایسا بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے جسٹ 60 سیکنڈ امام کے بارے میں سوچو کہ میرا مولا کہاں ہے اس وقت, میرا مولا مجھے دیکھ رہا. یہ کرتے رہو, یا فرزند زہرا ادرکنی, یا فرزند زہرا ادرکنی. 60 سیکنڈ میں جتنی دفعہ بول سکتے بولو, یا فرزند زہرا ادرکنی, یا فرزند زہرا. یہ بولو یا یہ بولو, صرف صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. 60 سیکنڈ, 1 منٹ آؤٹ آف 24 hours. جسٹ امیجن, جسٹ امیجن, آؤٹ آف 24 hours میں 1 منٹ بول رہا, صرف تم امام کو ڈیڈیکیٹ کر دو سال میں, دن بھر میں. جتنا صلوات پڑھتے پڑھو, پڑھ کے بولو مولا یہ میں آپ کو گفٹ کروں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے گفٹ کرنے کے لیے. آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. میں گفٹ کیا کر سکتا میرے مولا کو, میں دے کیا سکتا میرے مولا کو. یہ کائنات کا مالک ہے, زمین اور آسمان کا مالک ہے. میں کیا دے سکتا, کچھ نہیں دے سکتا مولا کو. میں صرف صلوات دے سکتا. اگر تم نے کہا 5 6 7 8 9 مرتبہ صلوات پڑھی, مولا کو ہدیہ کرو کہ مولا یہ آپ کے لیے, یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. اس سے تمہارا رشتہ بنے گا. ادروائز یہ ایول ورڈ ہے, یہ ایول ورڈ ہے. ہمارا رشتہ کچھ نہیں ہے. لیکن نماز, روزہ, حج, زکات, یہ سب اپنی جگہ پہ, سب اپنی جگہ پہ واجب ہے, یہ سب اپنی جگہ پہ. لیکن معرفت امام نہ ہو. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ. یہ عابد بالغرامی نہیں بول رہا, یہ اللہ کا رسول بول رہا کہ جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ ابو جہل کی موت مرے گا, جہالت کی موت مرے گا. تو ہمارے پاس کیا ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے؟ کچھ تو تصور, کچھ تو امام کا ذکر کر. ہم خالی بیٹھے اور ریلیکس ہیں, نہیں مجھے ضرورت نہیں, میں تو بہت بڑا شیعہ ہوں, میں تو بہت بڑا پائس ہوں, میں نے تو یہ کیا. اسی لیے حکم ہے, اسی لیے حکم ہے کہ پلیز غور سے سنو ایک ہی جملہ, کہ جب جتنی نیکیاں تم نے کی ہے اس کو بھول جاؤ, بھول جاؤ. جتنی نیکیاں کی ہو نا, نماز, روزہ, حج, نشاز, جتنا کیا ہے سب بھول جاؤ. یاد کیا کر رکھو, اپنے گناہوں کو یاد رکھو, اپنی کوتاہیوں کو یاد رکھو. اگر تم گناہوں کو, اپنی کوتاہیوں کو یاد رکھو گے تو تم استغفار کرو گے, اور نیکی کو یاد کرو گے تو غرور اور تکبر آ جائے گا. You understand what I said? Please. اب بات میں لاسٹ ویک سے ملا تھا, میرا وقت تیزی سے نکل رہا. دیکھیے اب جو پورے, اب جتنے لیکچرز ہوں گے نا, صرف ایک موٹیویشن کے لیے ہوں گے, واقعات ہوں گے کہ کیسے امام سے ملنا, اور ان علماء کے واقعات ہوں گے, اور ایک موٹیویشن پیدا ہوگا. میرے پورے لیکچرز میں ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی ٹورڈز امام ہو گئی تو میرے یہ پورے 9-10 لیکچرز کامیاب ہوئے. میرا امام مجھ سے راضی ہو گیا. پورے شہر کو بدلنے کے لیے میں نہیں آیا. کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ پورے معاشرے کو, پورے سماج کو, پوری سوسائٹی کو کوئی بدلے. کوئی بدل ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں بدل سکتا. میں صرف ایک لڑکا یا ایک لڑکی کو چینج کرنے آ رہا. کیوں؟ ایک لڑکی چینج ہو گئی تو وہ لڑکی چینج نہیں ہو رہی, پوری نسل چینج ہو رہی, ایک جنریشن چینج ہو رہا. میں بس یہ چاہتا ہوں یوتھ میں چینج, ایک یوتھ میں ریگولیشن آنا میری یہ اسپیچز کے بعد, کہ فکر پیدا ہونا. اور اگر آپ میری بات پہ عمل کرو گے تو بلیو می, ویئر ایور یو آر, ویئر ایور یو آر, جہاں بھی بیٹھ کے تم سن رہے پوری دنیا میں میرا یہ لیکچر جا رہا, الحمدللہ 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 الحمدللہ, کوئی ایک بھی چینج ہو جائے گا, تم وہاں گرو کرو گے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اوپر نظر کرم امام زمانہ ہوتی ہے نا, وہ ایسا نکل جاتے باہر. کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی, کسی چیز کے لیے نہیں روک سکتی. صرف اپنے رشتے کو مضبوط کرو اپنے امام سے. لاسٹ ویک جب بات چھوڑی تھی 3 صفت بتائی تھی میں نے لاسٹ ویک. مومن کی 3 صفت ہونا, 21 صفت ہے, 10 صفت ہے, کوالٹیز جس کو بولتے. جس میں پہلی کوالٹی بتائی تھی جو اللہ کی صفت ہے وہ مومن میں آنی چاہیے, اس لیے کہ یہ کوالٹیز ہوں گے تو ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں گے. آج کے دور میں 1441 ہجرہ میں ہر شیعہ یہ بول رہا, یہ دعا کر رہا کہ انشاءاللہ جب میرا امام ظہور کرے گا تو میں امام کے لشکر میں شامل ہوں گا. یہ آپ کی تمنا ہے, یہ دعا ہے, یہ آرزو ہے. اگر نہیں ہے تو بد نصیب ہو. تمہارا کام ہے تم دعا کرنا, میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا. یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ تم دعا کرنا کہ مولا give me chance to serve Islam, give me chance to serve you. مولا میں آپ کے لشکر میں شامل ہوں. ادروائز وائی آر یو سیئنگ ان زیارت وارثہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم, وائی آر یو سیئنگ دس, وائی؟ یہ جو میں بول رہا نا کہ ہر آدمی کی خواہش ہونی چاہیے, ہر لڑکی کی, لڑکے کی, عورت کی, مرد کی. وائی؟
اس لیے کہ بیکاز وی آر سیئنگ ایوری تھرسڈے ایوری ڈے when we recite زیارت وارثہ شہدائے کربلا کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو we say، اور یہ کوئی زیارت جو ہے کوئی مولوی یا مجتہد کی نہیں ہے، اس امام کے جس کو دشمن نے صادق کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے. میرے چھٹے امام کے جملے، چھٹے امام نہیں. اور ایک چیز یاد رکھو، امام کبھی بھی کوئی ورڈ آپس نہیں رکھتا، ایک ایک جملہ امام کا ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے. تو اب اس کی امپورٹنس، اسی لیے ہر زیارت کے برکت میں زیارت پہ نہیں بول رہا، میں آپ کو بتا رہا، اس میں ہم بول رہے کہ فَيَا كُنْتُ مَعَكُمْ فَافُوزَ مَعَكُمْ، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا تو مولا حسین میں آپ کی نصرت کرتا. آج آپ کو یہ دعا کرنا. اس کے بعد چھٹے امام ہی کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، پلیز غور سے سنو، میرے چھٹے امام ہی کا جملہ ہے کہ پوری زندگی، اب یہ جملے میرے ہیں، چھٹے امام نے کہا پوری لائف، ایگزامپل 60 70 80 90 ایئرس تم اس زمین کے اوپر زندہ رہے. پلیز میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی. 60 70 80 90 ایئرس تک تم زندہ رہے. 90 ایئرس میرا مولا بول رہا، مولا نے یہ نہیں کہا بہت بڑا، مولا نے کہا پوری زندگی 90 ایئرس تک زندہ رہ کے تم نے 90 ایئرس میں روز، پلیز یہ جملہ غور سے سنو، 90 ایئرس میں تم نے روز زیارت وارثہ میں پڑھی، اور اس میں یہ پڑھنا بھی چاہیے، پڑھی اور شہدائے کربلا کی زیارت میں تم نے یہ کہا فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں مولا حسین کے پاس ہوتا تو میں مولا کے لشکر میں ہوتا، میں مولا کی نصرت کرتا، مولا کی ہیلپ کرتا. یہ تم نے خواہش کی اپنے دل سے. چھٹے امام کہتے ہیں، پلیز غور سے سنو، چھٹے امام کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں، پوری لائف میں ہول یور لائف میں اگر تم نے ایک مرتبہ جسٹ ونس دل سے بولا، یہاں سے فرام یور ہارٹ، کہ کاش کربلا میں ہوتا، کاش کربلا میں، تو میں بھی مولا کی نصرت ایسی کرتا. تم یقین کرو میرا مولا بول رہا، عابد بغرامی نہیں بول رہا. کہا کہ یہ جس کے دل سے یہ ریل خواہش نکلی اور وہ مر گیا، اس کے بعد میرے بیٹے کا ظہور ہوا، مثال کے طور پہ 100 برس 200 برس کے بعد میرے مولا کا ظہور ہوا، تو کہا فرشتے آئیں گے اور آ کے اس کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے اس کو لشکر امام میں شامل کریں گے. تو پہلے ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر مولا حسین آئیں گے، پھر حسین کے لشکر میں ہم شامل ہوئیں گے، پھر امام زمانہ کے لشکر میں ہم شامل ہوئیں گے. کب ہوئیں گے؟ کہ جب ہم دعا کریں گے دل سے. تو یہ دعا کرو اپنے امام سے کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی جاتا. تو اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے اب میں بات کیا روک کے آپ سے پوچھتا ہے کہ ماشاءاللہ سب کے مومنین کے، کسی کے 2 لڑکے، کسی کے 3 لڑکے، کسی کے ہے 1 لڑکا بھی ہے. کیا کسی ماں کی یہ خواہش ہے؟ مجھے آج تک ایسے بہت کم عورتیں ملے، میری ماں بہنیں بہت کم ملی ایسی کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مولانا میری بڑی خواہش ہے کہ میرا بیٹا امام کے لشکر میں شامل ہو. کرتی ہو خواہش دعا؟ میں عورتوں سے بول رہا ہوں، ماؤں سے بول رہا ہوں. تم 1000 دعا کرتے اپنے بچوں کے لیے، تم یہ دعا کرتے ہو کہ کاش میرا بیٹا بھی مولا کے لشکر میں شامل ہو جائے. مولا کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تم کو تیاری کرنا ہے. اس دنیا میں ہر آدمی نہیں جائے گا، یہ یاد رکھو. unless you prepare yourself، تم اپنی تیاری کرو گے تو تم جاؤ گے. اور تم ایک چیز یاد رکھو، اگر اب یہاں پہ اللہ کے رسول کی حدیث کہ اگر تمہارا ایک بیٹا یا تمہاری ایک بیٹی، پھر سنو، اگر تمہارا ایک بیٹا، تمہاری اولاد میں کوئی ایک بیٹا یا ایک بیٹے دین پہ عمل کر لے جیسا اسلام بتا رہا، تو وہ عمل بیٹا کر رہا، عمل بیٹی کر رہی، اللہ اس کی برکت سے 7 جنریشن اوپر اور 7 جنریشن نیچے اللہ اس کو معاف کر دیتا. 1000 واقعات ہیں، 1000. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واقعہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول کے زمانے کا میں بیان نہیں کر رہا. باپ مر گیا 2 سال کے بعد، جب اس کا باپ مرا تھا اس کا بچہ 1 سال کا انفنٹ تھا. جب بچہ 4 سال کا ہوا اور باپ کو مر کے 2-3 سال ہو گئے، تو جب بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی بیوہ نے، اس کی ویڈو نے اپنے بیٹے کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا. جب پہلی مرتبہ معصوم بچے کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا تو اللہ نے اس کے باپ کے عذاب کو ختم کر کے عذاب کے فرشتوں کو بلا کر رحمت کے فرشتوں کو نیچے بھیجا. تو اس وقت عذاب کے فرشتوں نے پوچھا کہ کیوں بلا رہا، ان کو کیوں بھیج رہا، اس کے اعمال تو ایسے نہیں ہے. تو کہا کیسے نہ بھیجوں، ارے اس کے بیٹے نے آج پہلی مرتبہ مجھے رحمان
رحمان اور رحیم کہا، جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کرے میں اس کے باپ پہ عذاب کیسے نازل کروں؟ آپ نے دیکھا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اجر، وہ عورت کا ایک واقعہ، میں واقعات نہیں پڑھا، میں ٹاپک سے ہٹوں گا، ٹاپک سے ہٹانے ٹاپک ہی پر ہوں۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو امام کے لشکر کا شامل کرنے کے لیے اس قابل بنا دیا، میں ماؤں کو بول رہا کہ پلیز ڈو سم تھنگ فار یور کڈس، ڈو سم تھنگ فار یور کڈس۔ اگر تم نے تیار کر دیا تو تم یقین کرو اس میں تمہاری بخشش ہے، یقین کرو کہ تمہارے اعمال قبول ہوں گے، تم یقین کرو تمہارے اوپر رحمت آئے گی، تم یقین کرو کہ امام کی ایک نظر کرم اس ماں پہ ہوگی، اس باپ پہ ہوگی کہ جس کی اولاد میرے لشکر کا سپاہی بن رہا۔ یہ خواہش کو پورا کرو، اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا ہے۔ جیسے میں نے ابھی وہ اورلینڈو کا واقعہ سنا ہے، جب ماں اور باپ دونوں گھر میں بیٹھ کے 11 بجے سلام کر رہے تو ان کی اولاد بھی کھڑی ہو رہی ساتھ، تو انہیں بچپنے سے اولاد کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ تمہارا امام ایک ہے جو زندہ امام ہے، جس کے ساتھ تم کو جانا ہے، جو تمہارے اوپر ایک بلیسنگ کرا ہوا ہے، جو تمہارے اوپر ایک نظر کرم کرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری روٹی چل رہی۔ ماؤں کو چاہیے کہ اولاد کو بٹھا کے یہ بات کرے کہ بیٹا جو کچھ آج ہم کو مل رہا جسٹ بیکاز آف آور امام، تو آلویز یو لو یور امام، امام کے بارے میں بات کرو، امام کے بارے میں شارٹ سٹوریز بناؤ۔ ماؤں سے بول رہا شارٹ سٹوریز بناؤ اینڈ ٹاک ٹو یور کڈس، ٹاک ٹو یور کڈس۔ اگر تمہارے بچے بڑے بھی ہو گئے تو ڈزنٹ میٹر، تم ماں ہے، تم بچوں کے ساتھ بیٹھو۔ روز رات میں جب بچہ آ کے تم کو گڈ ایوننگ یا گڈ نائٹ بول کے جاتا ہے بیڈ کے اوپر، تو ماں کو چاہیے کہ بولے بہت اچھی بات ہے گڈ نائٹ بولنا، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، گڈ نائٹ بولنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جب بچہ گڈ نائٹ بولتا تو ماں کو چاہیے یہ بھی سکھائے کہ بیٹا جسٹ سے ون ورڈ، جسٹ پٹ یور ہینڈ آن یور ہیڈ اینڈ سے السلام علیکم یا امام زمانہ، یا السلام علیکم یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ۔ روز رات میں تمہارا بچہ گھر میں بیٹھ کے اگر امام کو سلام کرے گا تو سوچو تمہارے گھر میں برکت کتنی ہوگی، سوچو تمہارے گھر میں رحمت کتنی ہوگی، اس لیے کہ زمانے کا امام تم کو دیکھے گا کہ اس کا معصوم بچہ روز مجھے سلام کر رہا۔ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، اور جب معصوم بچہ میرے مولا کو سلام کرے گا تو میرا زمانے کا امام پلٹ کے بچے کو جواب دے گا، تو جب بچے کو جواب دے گا تو جس گھر میں بچہ ہے اس گھر میں برکت کتنی ہوگی، اس گھر میں رحمت کتنی آئے گی، تمہارے ڈے ٹو ڈے لائف کیسے ختم ہوگی۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ آپ سمجھ لیں میری بات کہ کتنا ثواب ہے، کیا یہ ہماری تیاری ہے امام کے لیے؟ ہم کیا تیار ہو رہے امام کے لیے؟ آر وی ڈوئنگ سم تھنگ فار اور امام؟ آپ خود انصاف سے بولو، میں یہ نہیں بولتا کوئی نہیں کر رہا، آئی ڈونٹ مین اٹ، میرا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں۔ یہ لیکچرز کا مقصد ہی ہے، یہ میرے پورے یہ لیکچرز کا مقصد ہی ہے کہ اس سے کہ میں تو الحمدللہ پوری دنیا میں جا کے پڑھتا ہوں تو مجھے بہت کم ایسے نظر آتے، اسی لیے اب تو میں لاک ڈاؤن میں ہونے سے کچھ ٹائم بھی مل گیا، اور کچھ لوگ میرے ہیں کہ جو میری ہیلپ کر رہے کہ اس طرح سے اس پروگرام کو، اس لیکچرز کو جا رہے۔ بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرے امام کی بارگاہ میں خوش ہو، امام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور میرا ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی پورے 9 لیکچر 10 لیکچر اور 20 لیکچر سے ایک لڑکا لڑکی بھی اگر آ جائے امام کی طرف تو مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی اللہ۔ دوسری چیز آپ کو بولتا، غیبت امام میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم آرام سے بھول کے بیٹھے، میں یہ نہیں بول رہا کہ ہر آدمی بھولا ہوا ہے، میں یہ نہیں بول رہا I don't mean that کہ ہر آدمی بھولا ہوا ہے، نہیں، بلکہ میں یہ بول رہا کہ یہ کامن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سلوات امام بارگاہ میں روز آپ پڑھتے ہیں، ہم سلوات دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب امام کی باتیں کر رہا میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سلوات کمپلیٹ، رحمت آپ کے اوپر آ گئی، جو مقصد سلوات ہے وہ پورا ہو گیا، لیکن وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ بولنا، ہر بچے کو سکھاؤ، ہر بچے کو سکھاؤ کہ تمہارا بچہ اجل فرجہم بولے۔ کیوں بولے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ؟ اس لیے بولے کہ ہر سلوات کے ساتھ تصور امام زمانہ، غیبت امام میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بتا رہا، ہر سلوات کے ساتھ تصور امام زمانہ۔ تو اجل فرجہم بولے گا، تمہارے ذہن میں آئے گا کہ تم امام کی ظہور کی دعا کرو۔ ہر بچہ ہر بچی پوری، دیکھیں ایران میں، عرب میں یہ بہت کامن ہے، لیکن ابھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے۔ ہماری مدرسے، میں یہ نہیں بول رہا آپ پورے مدرسے دیکھیں، یہ پھر بھی عورتوں میں ہے، مرد میں نہیں، جب آپ کو بولنا پڑتا۔ اچھا وہ کیا ہے، جتنے جنس کی مجلس ہیں وہ اجل فرجہم نہیں ہوتا، یہی چیز عرب میں دیکھو جا کے، یہی چیز معصومین کے حرم میں دیکھو، ایرانی لوگ، عرب لوگ جب سلوات پڑھتے تو آواز بلند اجل فرجہم بولتے، سلوات آواز، تو ہم یہ بچوں کو سکھانا،
معصوم بچے اگر بولنے لگے بابا سے بلند مجلس میں، مسجد میں، تو آپ سوچو کیا حل ہوگا. اور زور سے اس لیے بولنا، وَأَجِّلْ فَرَجَهُ، اس لیے زور سے بولنا کہ اگر تمہارا جو بازو ہے، جو تمہارا پڑوسی ہے، جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھول گیا، تم نے زور سے بولا تو وہ بھی بولے گا، تو تم ذریعہ بنو گے، پھر ایک ثواب تم کو ثواب ہے. اگر تم زور سے بولو گے تمہارا جو پہلو میں بیٹھا ہے وہ بھولا ہوا بیٹھا ہو، وہ نہیں بول رہا، وہ آل محمد پہ ختم کر دیا، لیکن تم نے کہا اجل فرج ہوں، تو تم کو دیکھ کے وہ بچہ بھی بولے گا، تم کو دیکھ کے وہ مرد بھی بولے گا، تو تم ذریعہ بنو گے، پھر ایک ثواب ہو، جب تک بولتا رہے گا ثواب تم کو ملتا رہے گا. تو 1000 چیزیں ہیں کہ جو ثواب کی بھی ہے، اور 1000 چیزیں جو تصور امام. اور آپ کو معلوم ہے کہ روز اگر آپ امام کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایوری ڈے، تم خود سوچو، اگر تم کسی کے لیے دعا کر رہے روز، تو وہ تمہارے لیے دعا نہیں کرے گا. He will not pray for you. اگر کوئی مجھے آ کے بولے کہ میں روز آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، کوئی مجھے آ کے مومن بولے کہ بھائی میں آپ کے لیے روز دعا کر رہا ہوں، پلیز میرے جملے غور سے سنو. اگر کوئی مجھے آ کے بولے کہ روز میرے لیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، تو میری نگاہ میں اس کا کتنا میں سافٹ کارنر ہو جاتا، میرا اس سے مجھے کتنی محبت ہو جاتی، کتنی محبت ہوتی کہ یار یہ وہ بندہ ہے جو روز میرے لیے دعا کرتا. نہیں، محبت ہوتی ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، پلیز غور سے سنو. اگر کوئی مجھے آ کے بولے کہ روز میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، تو اس کی محبت میرے دل میں کتنی آتی. یہ تو خاکی انسان ہے، ہم تو خاکی ہے. لیکن اگر کوئی امام کے لیے روز دعا کرے، تو امام تمہارے لیے کیسے نہیں دعا کرے گا. اب سوچو میں کیا بول رہا، کتنی ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنی بڑی بات. اگر تم امام کے لیے دعا کر رہے، تو امام اگر تمہارے لیے روز دعا کرے، تمہاری تو ڈیسٹینی بدل جائے. ہماری ڈیسٹینی جو بدلے وہ امام کی وجہ سے بدلے گی. اگر میرا مولا بول دے اللہ اس کو دے دے، میرا مولا بولے کیا، نگاہ کرم کرے، کن فیکن کا مالک ہے. اللہ کن فیکن ہے تو اس کا یہ مظہر ہے، صفات پروردگار کا یہ مظہر ہے. جیسا اللہ کن فیکن کے ساتھ نعمتوں کو عطا کرتا، ارادہ کرتا، کام ہوتا، اسی طرح زمانے کا امام بھی حجت خدا ہے. ہوا چل رہی امام کے صدقے میں، پتے ہل رہے امام کے صدقے میں، رزق کا دانے چل رہے امام کے صدقے میں، بارش ہو رہی امام کے صدقے میں. اس لیے کہ امام علی کا جملہ ہے کہ میں وہ ہوں جو بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں، میں جو ہے بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں، میں ہواؤں کو چلاتا ہوں. یہ میرے مولا علی کا جملہ ہے. اور زمانے کا امام، اس دور کا علی، اس دور کا حسین، 13 معصومین کا وارث ہے. تو پھر میں آپ کو بول رہا ہوں، کیسا وقت تیزی سے نکل رہا کہ اجل فرجہم، یہ عادت ڈال بچوں کو سکھا دو. اور بچوں کو بولنا، بچے جب بھی دیکھیں بچے بیٹھ کے بات کر سلوات پڑھ بولو. اب جیسے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے، ویری سمپل میں عمل دے رہا ہوں، آپ دیکھو اس کا فائدہ دیکھو. اب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے گئے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے، کھانا نکلا ہوا ہے، سب بچے بولو بچوں پلیز ایک دفعہ سب مل کے اپن سلوات پڑھیں گے. بولو ہم لوگ سب مل کے ایک سلوات پڑھیں گے، ایک سلوات. بچے بھی خوش ہونے. آپ بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. گھر سے سیکھ رہا بچہ. تمہارے رزق میں کتنی برکت ہوگی. تم نے رحمت کی دعا محمد اور آل محمد پہ کی، سلوات پڑھی، تم نے کہا اللہ تم محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل کرے. کھانا رحمت، اس کی نعمت سامنے رکھی ہے، اور تم نے رحمت کی دعا کی. جیسی رحمت کی دعا کی، 14 معصومین میں سے ایک خالی میرا مولا دیکھ لے پلٹ کے نیچے تمہارے رزق کو، اور بولے کہ اللہ اس نے میرے لیے رحمت کی دعا کی، ہمارے لیے رحمت کی دعا کی، اللہ اس کے اوپر بھی رحمت نازل کر. سوچو تمہارا کیا حال ہوگا. گھر ایسا رزق سے، ایسا برکتوں سے ابلے گا، دیواروں میں سے رحمت آئے گی اگر تم نے امام کے لیے کام کرنا شروع کیا. سوچ نہیں سکتے کہ کتنے زندگی کے ایک ایک سیکنڈ میں تم کو میں بتاؤں کہ تم اپنے امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو کر کے ہی بیٹھو، یہ ضرورت نہیں ہے کہ وضو کے ساتھ ہی رہو، لیکن امام کے ساتھ. اب پہلی صفت کیا تھی، میں ریمائنڈ کروں، لاسٹ ویک جہاں چھوڑا تھا. پہلی صفت یہ تھی کہ معصوم امام کہہ رہے، غریب امام یہ کہہ رہے کہ مومن کی یہ 3 صفات ہونی لازم ہے، تو ہی پھر یہ مومن بنے گا. مومن بنے گا تو امام کے لشکر میں جائے گا. یہ یاد رکھو، اگر تم مومن نہیں ہوگا تو امام کے لشکر میں نہیں ہوگا. اگر if I don't do anything امام کے لیے، تو امام تھوڑی مجھے اپنے پاس رکھے گا. پہلی صفت کیا تھی کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت تمہارے پاس ہونی چاہیے. اللہ کی کوالٹی میں سے ایک کوالٹی تمہارے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد کہا ولیوں کی ایک کوالٹی، نبیوں کی کوالٹی میں سے ایک کوالٹی تمہارے پاس ہے. تیسری چیز کہا ولیوں کی کوالٹی میں سے ایک کوالٹی. ربی نے کہا مولا اس کو تھوڑا ایلابوریٹ کرے، تو امام نے کہا تھا کہ
اللہ کی صفت ہے راز کو راز رکھنا. یہ میں نے بولا تھا, ابھی آگے اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. راز کو راز رکھنا یعنی سیکریٹ کو سیکریٹ رکھنا. اللہ ہر سیکریٹ کو سیکریٹ رکھتا. ہمارے جتنے راز ہیں, جتنے میرے گناہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, کریم ہے کریم ہے, ستار العیوب ہے ستار العیوب ہے. اللہ ہمارے ہر گناہ پہ پردہ ڈالتا. اللہ ہمارے ہر گناہ کو راز رکھتا. ایسا راز رکھتا کہ وہ نہ میرے بیٹے کو بتاتا, نہ میرے بیٹی کو بتاتا, نہ میری ماں کو بتاتا, نہ میرے باپ کو بتاتا. کسی کو نہیں بتاتا, کسی کو نہیں بتاتا. ایسا راز کو راز رکھتا. ایسے صفات, یہ صفت اللہ کی, یہ اللہ ہم سے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا. اللہ ہم سے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا بندوں سے. دیکھیں مومن وہی ہے, امام کے لشکر میں وہی شامل ہوگا کہ جو مومن کے راز کو راز رکھے گا. یہ نہیں کہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے, یہ نہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر, میں عورتوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا, لڑکوں کو بھی بول رہا, یہ نہیں کہ تم واٹس ایپ پہ فیس بک پہ کسی کے راز کو لے کے مارکیٹ میں لے کر آؤ. چیک یور سیلف, چیک یور سیلف. کیا صبح سے تم نے کتنے مومنین کے راز کو اوپن کیا؟ اس کے بعد استغفار کرو, ڈرو اللہ سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا راز اللہ اوپن کر دے. جس دن اللہ خدا نہ خواستہ اگر وہ راز ہمارا اوپن ہو گیا تو میں اپنی صورت اپنی اولاد کو نہیں بتا سکتا, مومن کو نہیں بتا سکتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے. اللہ میرا کریم ہے, میرا کریم ہے, میرا اللہ ستار العیوب ہے کہ میرے سارے گناہوں پہ اس نے پردہ ڈال دیا. یہ صفت ہوگی تو تم امام کے لشکر میں شامل ہوگے. معصوم کہہ رہے کہ یہ مومن کی صفت ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے وہ صفت تمہارے پاس آنی چاہیے. دوستو آج کا ایک دن ہے نا, شام کا وقت ہے انڈیا میں اس وقت, آپ چیک کرو کہ آج صبح سے شام تک کتنے مومنین کے راز کو تم نے اوپن کر دیا. اللہ اکبر. اگر کیا ہے تو جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ, سوری ٹو یور امام, اینڈ سے کہ مولا کل کا دن میں کسی مومن کے راز کو اوپن نہیں کروں گا, کسی کا سیکرٹ جو میرے پاس ہے اس کو اوپن نہیں کروں گا. اس لیے نہیں کروں گا مولا کہ اگر میں کروں گا تو تو میرا کر دے گا. اللہ میں کسی کا نہیں کروں گا, بیکاز آئی وانٹ ٹو جوائن ٹو امام's army. I want to join to امام's army. میں امام کی آرمی میں جوائن کرنا چاہتا. امام کی آرمی میں جوائن کرنے والے ایک مومن دوسرے مومن کے راز کو اوپن نہیں کرے گا. یہ یاد رکھو, کبھی یاد رکھو. یہ صفت اگر تمہارے پاس آ گئی تو آج میرا لیکچر کامیاب ہو گیا. آج میرا امام کے اوپر جو میں تقریر کر رہا ہوں وہ میری کامیاب ہو گئی. آج میرا امام مجھ سے راضی ہو گیا. ایک لڑکا یا لڑکی کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے. میں بڑوں کو نہیں بول رہا, میں یوتھ کو بول رہا, پوری دنیا کے, کہ یہ کوالٹی کو اپنے پاس لے کر آؤ, کہ یہ صفت ہمارے پاس آ جائے کہ میں کسی مومن کے راز کو اوپن نہ کروں. اور دوسری صفت نبیوں کی تھی جو ایک ہر مومن میں ہونا چاہیے. اگر ہوگی تو تم امام کے لشکر میں جاؤ گے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کیا کروں دوستو, آلموسٹ 35 منٹس کا لیکچر ہو گیا. 45 منٹس کا میرا لیکچر ہے بس. کیا کروں, I'm really helpless. یہ 9 نہیں, کم از کم 30-40 لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ ظہور امام تک. ابھی تو مجھے ظہور سائنس آف اپیرنس آف امام نہیں بتانا ہے. وہ تمام علماء کے واقعات جو غیبت امام میں 1200 سال میں جو امام نے لوگوں سے ملاقاتیں کی وہ, اور امام کے لشکر میں شامل ہونے کی اور بھی کوالٹیز. دوسری کوالٹی کے اوپر میں جاتا. دوسری کوالٹی یہ کہ جو نبیوں کی صفت ہے وہ صفت ہمارے پاس ہونی چاہیے. نبیوں کی صفت کیا ہے؟ نبیوں کی صفت ہے دعا کرنا. ہر نبی کی صفت بھی دعا کرنا. یہ صفت معصوم کرے کہ تمہارے پاس آ جانا چاہیے. یہ کوالٹی تمہارے پاس رہنی چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو, کثرت سے دعا کرو. یہ مومن کی علامت ہے. آپ کو معلوم کہ نبی ادریس کیسی دعائیں مانگتے ہیں, اور میں یوں ہی معصوم نے نہیں کہا, آپ کے سامنے ساری دعائیں موجود ہیں. دعائے کمیل موجود ہے, دعائے ابو حمزہ سمالی موجود ہے, دعائے مولا حسین روز عرفہ موجود ہے, مولا کی مناجات موجود ہے جو مولا رمضان میں مسجد کوفہ میں جا کے پڑھتے تھے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا, یہ نبیوں کی صفت تھی کہ دعا مانگتے تھے اللہ. اور معصوم امام ہم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ صفت ہونی چاہیے کہ تم کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو. ساری دعائیں جو دعا مانگ کے مانگو, 1,00,000 دعا مانگو. میں اتنا اوپن بول رہا, 100,000 اگر تمہاری دعائیں تو دعائیں مانگو اللہ سے. اللہ خوش ہوتا. دعا مانگنے سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا. وہ بولتا میرے بندے مجھے پکار, میں تیرا جواب دوں گا, میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں. میرے بندے, یو آسک می, آئی ایم ہیئر ٹو آنسر یو. اور وہ اتنا کریم ہے,
وہ ایک کافر کو بھی آنسر کرتا ہے، ایک مومن کو بھی آنسر کرتا ہے. فرعون پکارتا تھا، اس کو بھی جواب دیتا تھا. نبی موسیٰ پکارتے تھے، اس کو بھی جواب دیتا تھا. وہ اتنا کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، وہ مرسیفل ہے. وہ کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے پکار، اے بندہ تم میرے پاس آ جا، اے بندے مجھ سے مانگ، میں تیار ہوں تجھے دینے کا. تو یہ صفت معصومین کی اور نبیوں کی، اور یہ صفت، یہ کوالٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے. کبھی بھی یاد رکھو، نماز پڑھ کے 2 منٹ میں اٹھنا نہیں، کہ فٹافٹ نماز پڑھو، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھو، ایک سجدہ کرو، بولو اللہ تیرا شکر ہے. نو، کتنا بھی تمہارے پاس نعمت ہو، کتنا بھی تم ویل آف ہو، کتنی بھی اچھی جاب ہو، اچھی جاب ہے تو اور زیادہ کرو دعا. کیا کہ اللہ یہ جاب کو برقرار رکھ، اور صرف مجھے نہیں، اور بھی مارکیٹ میں جتنے ایسے لوگ ہیں ان کو بھی یہ جاب دے دے. یہ دعا مانگو. یہ نہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو کمپنی کا سی او بن گیا، اب کوئی بنے نہیں ہماری کمیونٹی میں سی او. نہیں، دعا کرو کہ مولا اللہ اللہ تو نے مجھے سی او بنایا، فلاں مومن بھی سی او بن جائے، فلاں مومن بھی سی او بن جائے، فلاں مومن کو بھی دے دے، فلاں لڑکی کو بھی دے دے. ہیپی میرڈ لائف تمہاری ہے تو تم دعا یہ کرو کہ اللہ میری تو ہیپی میرڈ لائف ہے، لیکن جتنی میری بیوی کی کنیزیں ان کی بھی، میرے امام زمانہ ان کی بھی ہیپی میرڈ لائف کر دی. دعائیں کرتے ہو؟ کہاں ہمارے پاس ٹائم؟ میں خوش ہوں، بس یہی دعا کرے کہ اللہ تو مجھے دیتا جائے اور کسی کو دے نہیں. یہ نہیں کرنا. اگر تمہارا شوہر اچھا ہے تو سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ سب کے شوہر ایسے لے. تمہارے بچے اگر نیک ہیں تو تم یہ دعا کرو کہ اللہ ساری مومنین کے بچوں کو نیکی دے. اس لیے کہ تم یہ فخر میں، یہ غرور میں مت رہو کہ تمہارا بچہ نیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، نے قرآن کی آیت کہ اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. تو یہ مت بولا کہ یار میرے بچے تو صراط مستقیم پہ تو بس سکون ہے میرے کو. نہیں، آج تمہارا بچہ صراط مستقیم پہ تو تم دعا کرو کہ اللہ اس کو رکھے. یہ نہیں کہ نبی نوح کا بیٹا گمراہ ہو گیا تو تمہارا بیٹا کیا ہے یا تمہاری بیٹی کیا ہے. تو یہ کثرت سے دعائیں مانگنا. میں تو بالکل سرسری بات کر رہا ہوں، ورنہ کہ اس میں پورا میرا ایک اشرا کہ دعا کیا ہے، اور دعا ہاؤ ٹو آسک اللہ، ہاؤ ٹو آسک امام. یہ صفت تمہارے پاس ہونی چاہیے. نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو. اچھا، دعا کے لیے ایک اور اچھی بات بھی ہے. آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو سے رہ کے دعا مانگو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلہ روح ہو کے دعا مانگو. گھر میں بیٹھے ہوئے، آفس میں بیٹھے ہوئے، جیسے ہی تم آفس میں انٹر ہو دعا کرو، شکر ادا کرو کہ اللہ میں تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آفس تو دیا. آپ بزنس میں آپ جیسی انٹر ہو پہلے شکر ادا کرو کہ اللہ میرا بزنس تو ہے. شکر ادا کرو اللہ میرے پاس شیئر تو ہے. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بزنس روڈ پہ کر رہے ہیں. یہ شکر کرو کہ اللہ تیرا میرا بزنس تو ہے. تم کوئی بڑی کمپنی میں تو فائنانس میں ہو، تم جیسی انٹر ہو تو تم شکر ادا کرو کہ اللہ مجھ سے زیادہ قابل لوگ ہیں، لیکن تو نے میرے اوپر کرم کیا، کرم کیا اور تو نے مجھے عطا کیا، میں تیرا شکر گزار. امام کا صدقہ میں معصوم کہہ رہے کہ وہ مومن بنے گا جو کثرت سے دعا مانگے گا. اس لیے کہ یہ نبیوں کی صفت ہے. جب تم نبیوں کی صفت تمہارے پاس آ جائے گی تو پھر تم مومن بنو گے. اب مومن ہی امام کے لشکر میں جائے گا، عام انصار نہیں جائے گا. جو بالکل ڈیڈیکیٹڈ ٹوورڈ امام ہوتا ہے، جو بالکل امام کے لیے کام کرتا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں، یہ ہائر اوکلٹیشن میں، کہ جس اوکلٹیشن میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے. اگر اس اوکلٹیشن میں تم امام کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے، کل امام آئے تو میرے پاس کچھ تو کوالٹیز ہو کہ آئی کین سے کہ میں جا سکتا ہوں امام کے لیے. پہلی صفت یہ ہو کہ راز کو راز رکھنا. یہ بات ایک اتنا سا ورڈ نہیں تھا، یہ پوری میری تقریر ہے، پورا اشرا اس راز پہ میں پڑھوں. انشاءاللہ میں نے کئی مجلسیں پڑھی ہیں اس کے اوپر. تو یہ صفت کو پیدا کرو. یہ صفت تھوڑی بھی اگر آ جائے، کل اگر آج آپ کے پاس نہیں تھی، کل آپ نے چھوڑ دیا، کل 10 آپ لوگوں کی راز کو چھپا دیا، کل 20 کو چھپایا، پرسوں 100 کو چھپایا، تم یقین کرو تم ایسا آگے بڑھ جاؤ گے. اللہ کی ایک نسل کرم ہوگی. اسی طرح دعا، جتنی دعا مانگو گے، اور بار بار بول رہا کہ دعا اپنے لیے نہیں، تمہارے پاس جو جو نعمت ہے. مثال کے طور پہ تمہارے پاس بہت بڑی گاڑی مرسیڈیز، تمہارے پاس آڈی کار ہے، تمہارے پاس بہترین کار ہے، بی ایم ڈبلیو ہے. یہ مت بولو یار بی ایم ڈبلیو تو میرے پاس ہے نا، I'm so well off. نہیں، یہ یاد رکھو، تم بی ایم میں بیٹھنے سے پہلے شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ you have given me بی ایم ڈبلیو، اور اللہ میں تیرے سے دعا کرتا کہ تو سارے مولا کے چاہنے والوں کو مرسیڈیز اور بی ایم اور رولز دلا دے. یہ دعا کرتے، یہ اس طرح سے دعا مانگو کہ اللہ تم کو دیتا جائے. میں ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں بول رہا. تم کو بہترین اولاد دی اللہ نے، بیٹا اور بیٹی، خوبصورت اولاد دی. علی والے سب خوبصورت ہوتے ہیں، مولا کے چاہنے والے نہیں. تو جب تم کو دی تو تم یہ دعا کرو کہ مولا
ساری ہماری بہنوں کو دے دے. پوری دنیا میں جو بے اولاد ہیں, صاحب اولاد نہیں, اللہ ان کو بھی دے دے. آپ سوچو کہ مولا تم کو کہاں سے کہاں لے جائیں. بس دوستو میرا وقت ہو گیا, میں 45 منٹ سے زیادہ آگے بڑھنا نہیں چاہتا. بس ایک تحفہ دے کے جاتا, اور ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. بلیو می کہ میں کئی چیزیں سوچ کے آیا تھا کہ یہ واقعہ بھی پڑھوں گا, یہ واقعہ بھی پڑھوں گا, لیکن 45 منٹ 45 منٹ اسی میں نکل گئے. کوئی بات نہیں, ابھی لیکچرز ہیں, انشاءاللہ محرم میں روکوں گا, اس کے بعد پھر ربیع الاول سے شروع کر دوں گا یہ سیریز. انشاءاللہ پورا سال پڑھوں گا, میرے مولا کا صدقہ ہے. میرے امام زمانہ زندگی دیں گے, صحت دیں گے, ان کا یہ کام کروں گا. میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں. میرا کام ہے, میرا مشن ہے, پوری دنیا میں زمانے کے امام کے بارے میں لیکچر, لوگوں کو ایک اویئرنیس پیدا کروں, بچوں میں ایک اویئرنیس آ جائے. بس آخری بات کہ زمانے کے امام کے لیے یہ جو ویک آ رہی بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ آف دی ویک. نیکسٹ ویک ہو سکتا ہے نیکسٹ فرائیڈے پہلی ذی الحجہ ہو جائے. یہ کثرت سے ان دنوں میں میری ریکویسٹ آپ سے, روزانہ 110 مرتبہ صلوات. آپ 1000 دفعہ پڑھو, منیمم بول رہا, منیمم بول رہا, خود بھی پڑھو, بچوں کو بھی پڑھو. 110 ٹائم صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ مسلسل پڑھتے رہو. زمانے کے امام 14 معصومین کو ہدیہ کرنا, بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ کرنا, شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کو ہدیہ کرنا, بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرنا. یہ ویک پورا کرو اینڈ لیٹ می نو بائی نیکسٹ فرائیڈے. واٹس اپ کرو مجھے کہ تمہاری لائف میں بدلاؤ, تم کو کیا گفٹ ملا اس کا. اس لیے کہ اسی ویک میں, اسی منتھ کی آخری 29 کو ہمارے نبی امام کی شہادت ہے. 9 امام کی شہادت آئی, اور رزق, حلال رزق کے لیے نبی امام کو ہدیہ کرنا. 14 معصومین کو ہدیہ کرو, اور لاسٹ میں بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو. وہ اجل فرجہم کے ساتھ زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. ہدیہ کر کے بولو مولا یہ چھوٹا سا تحفہ ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ لوگ سب مل کے پڑھیں 1 ہفتہ. میں کچھ نہیں بول رہا, نیکسٹ فرائیڈے تک دیکھو 800 مرتبہ 880 ٹائم تم صلوات پڑھو گے, اور پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرو گے. مولا کو ہدیہ کرو گے تو تم دیکھنا کہ مولا کی ایک نظر کرم, ایک نگاہ کرم, گفٹ کیسا تمہارے اوپر آتا ہے. اور انتہا سے زیادہ ثواب. میں کل ہی ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی روایت, سرکار یہ کہتے ہیں کہ روز محشر اگر میرے چاہنے والوں کے, مولا کے چاہنے والوں کے, جب ترازو میں اسکیل میں تولا جائے گا, اگر ان کے بیڈ ڈیڈز زیادہ ہے, گڈ ڈیڈز کم ہوں گے, تو میں 1 صلوات ان کے گڈ ڈیڈز میں رکھ دوں گا. 1 صلوات, سارا پلہ نیچے آ جائے گا. اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے. اللہ کے رسول کہتا ہے میں 1 صلوات رکھ دوں گا میرے چاہنے والوں کے اعمال نامے میں, اور اس کو بخشوا کے لے کے شافی روز محشر ہے. اللہ کا رسول پہلا محمد شافی روز محشر ہے. پورے ہمارے محمد ہے, یہ ہمارا زمانے کا امام آخرنا محمد ہے, اور پھر کلنا محمد ہے. 1 صلوات. تو میری خواہش آپ سے 8 دن, کل سے نیکسٹ فرائیڈے تک روز 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو. then please let me know. اب جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے بابا سے بلند ایک صلوات پڑھے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس دوستو, مولا آپ کو آواز رکھے, مولا آپ کو خوش رکھے. یہ صلوات آپ کو کرونا وائرس سے بھی بچائے گی انشاءاللہ, ہر بیماری سے بچائے گی, اس لیے کہ رحمت کی دعا تم کر رہے ہو, اور تمہارے گھر میں رحمتیں آئیں گی. بس دوستو, مولا آواز رکھے. میں نے آپ سے کہا کہ 2-3 منٹ مصائب کے ساتھ ہی میں ختم کروں گا. کل میرے غریب امام کی شہادت کی تاریخ تھی. زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے. میں آپ سے خواہش کر رہا کہ آپ لوگ جہاں بیٹھ کے مجھے سن رہے, صوفوں پہ بیٹھ کے, چیئرز پہ بیٹھ کے, اپنے شوز پہنے ہوئے ہیں تو شوز, ریموو یور شوز, ریموو یور سلیپرز, ریموو یور شوز اینڈ ریموو یور سلیپرز. وائی؟ بیکاز میں اب مصائب پڑھا. 2 منٹ بس. 2 آنسو چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, میری بیوی کو چاہیے. اس بیوی کو چاہیے کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. اس میری شہزادی کو چاہیے کہ جس کا گھر دوپہر میں اجڑ گیا, اور ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا.
بی بی زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ظالمین نے ذبح کر دیا. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑے. حسین کے ہاتھوں پہ سب شہید ہو گئے. میرے مولا حسین کا روز عاشور ایک جملہ ہے. یہ ایک جملہ نہیں ہے، پورا مرثیہ ہے. میرا مولا حسین کہتا کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. کہاں کہاں حسین کو رلایا. کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا. قاسم کا پامال لاشا دیکھا تو حسن کی محبتیں یاد آئیں. عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو سکینہ کے رخسار یاد آئے کہ ہائے میرے عباس کے بعد سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑیں گے. بی بی زینب کی ردا یاد آئی، روز سوچ کے روتے تھے. عزیزو اس کے بعد مولا حسین جب علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، آپ کو یاد کر کے کہا کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچے کے لیے پانی مانگا تو میرے بچے کو ذبح کر دیا. مولا حسین کہتے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. عزیز و حسین سکینہ کو اپنی آغوش میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بوسہ دے کے روتے تھے کہ ہائے میرے بعد میری بچی کا کیا حال ہوگا. وہی ہوا جب پہلا تماچا بی بی کے رخسار پہ لگا، سکینہ زمین پہ گر گئی، پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارا تو سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا. شمر ظالم نے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا. ارے جب اونٹ چلتا تھا سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا. بچی پکارتی بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کان دیکھو. الہی و سیدی و مولایا پروردگار، میری بیوی سکینہ کے مصائب کا واسطہ، مولا حسین کا واسطہ، اللہ مولا حسین کی مصیبتوں کا واسطہ یہ مختصر سی ہماری مجلس کو قبول کر لے. مجلس میرے امام زمانہ فرزند زہرا آئینہ طالب و دم المختول و کربلا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہر نماز زمانے کے امام کی معرفت میں اضافہ فرما. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. پروردگار جتنے دنیا میں بیمار ہیں اس وقت حیدرآباد میں اور پوری دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والے کرونا وائرس سے جو بیمار ہے یا نارمل بیمار ہے پوری دنیا میں، اللہ ان کو مکمل طور پہ بی بی سکینہ کا واسطہ، شہزادی فاطمہ صغرا کی بیماری کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد و آل محمد کے. پروردگار تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ. عزاداری کی حفاظت فرما. ایام عذاب بالکل قریب ہے. میں امام زمانہ فرزند زہرا سے کہہ رہا مولا آپ وارث عزا ہے پوری دنیا میں، پوری عالمین میں. مولا اسی شان سے عزاداری کرو اپنے جد کی جیسے ہر سال ہوتی. کوئی غم مت دو سوائے غم حسین کے. زبانوں میں اثر دو، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین پہ پڑھیے، اور جتنے مرحومین دنیا سے گزر گئے ان پہ آج جس کی پہلی رات ہے ان کے لیے اور میرے والدین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.